السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیاں باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگوں، یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم ذوالحجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں پر بھی آ جاتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینی چھلنی کرا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکے۔ اس طرح نبی کریم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو ندر، بنو مرہ، بنو ازرہ سمیت کئی قبیلوں سے ملاقات کی۔ ان سب نے آپ کو اور بھی برے جوابات دیے۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے نبی کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے۔ جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ گھاٹی ادی مقام پر ہے۔ مکہ سے مینا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے۔
وہاں آپ کی ملاقات مدینہ کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیں۔ فرمایا، بہتر ہوگا ہم بیٹھ کر بات کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی، جب بھی یہودیوں اور مدینے کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا خاتمہ کر دیں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ کی بات مان لی، آپ کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پہ ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھاڑے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی۔ لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے وہ 5 تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ نے بیعت لی۔ آپ نے ان کے سامنے سورہ نساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ آپ نے حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منی میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔
ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک ایک 2 کر کے سب جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ تشریف لائے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیماں ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیماں نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن مرور نے کہا، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن بن التحیان بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں جان سے مار دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک یہ آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسن نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکلیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے اور وہ یثرب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک 2 کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔
مسلمانوں میں جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو سلمہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینے کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی سوار کر لیا ساتھ۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور رستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے کہا، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کی مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے رستے میں جا کر بیٹھ جاتیں اور روتی رہتیں۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا۔ اس نے انہیں روتے دیکھا تو اس کو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کے ابو سلمہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ کے حوالے کر دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبے کی چابی بردار تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قبا میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ مدینہ پہنچیں۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر اور عیاش بن ابو ربیعہ 20 آدمیوں کی ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کی ہجرت کی خاص بات یہ تھی کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا۔ کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کی۔ وہ بڑے وقار سے ان کے سامنے سے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ان کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینے کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کر لیں۔
تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا۔ سبز رنگ کی چادر اڑے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کے ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو، تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مو لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور جوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں اور اسے ختم کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ختم کرنے میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں، یہ اعلیٰ رائے ہے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں، مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ وہ کب سوئیں اور وہ سب ایک دم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔